جائے گا، اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا، مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا، اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ میری قوم کے جوانوں، کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں ایک مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی ایک مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، حیات کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی، وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ 1 سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 گھنٹہ آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 دن آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے، اے انسان، میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن، بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی، تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر، کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟
सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे या तो उनको सजदे करते देखोगे। सुभान अल्लाह, जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार, एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक बेशक, हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। बेशक तीन चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाकया एक बुजुर्ग लिखते हैं, दो भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर, जी जी, जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। दो भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं, मिट्टी का कटोरा है, उसके टूटे हुए चंद टुकड़े हैं। उससे आवाज आई, ए जमीन के लिए लड़ने वालों, ए दुनिया के लिए लड़ने वालों, अल्लाह अल्लाह, एक दूसरे को अपनी बात सुनाने वालों, जरा मेरी भी सुन लो। जब टूटे हुए कटोरे से, मिट्टी के प्याले से आवाज आई तो दोनों अलर्ट हो गए, अटेंशन हो गए, मुतवज्जे हो गए। क्या कि टूटा हुआ कटोरा बोल रहा है? जब मुतवज्जे हुए तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए खूबसूरत चेहरे वाले जवानों, ए अपने हुस्न पे इतराने वाले जवानों, अपनी आंखों पर गुरूर और घमंड करने वाले जवानों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह अल्लाह, अपनी दौलत पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह को भूल कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को पीठ के पीछे डालकर खुदा के गजब और उसकी अजाब को चैलेंज करने वाले जवानों, जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत के साथ आए हो, अगर इतनी मोहब्बत के साथ सुनकर अमल कर लो जी तो मैं बेशक, समझता हूं कि इनकलाब के लिए इतने ही लोग काफी हैं। सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, मेरी भी तो सुन लो। अब उसको मैं अपने लबो लहजे में यूं उन्वान दे देता हूं कि टूटे हुए प्याले की सदा या टूटे हुए प्याले की आवाज। दोनों भाई अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो टूटे हुए प्याले ने कहा, जानते हो फलां बादशाह का नाम सुना है, फलां बादशाह का नाम सुना है? इतना सुनना था। दोनों ने कहा, वो तो बरसों बीत गए, दुनिया से चला गया, उसका नाम है, उसके महल के खंडरात हैं, लेकिन उसका तो इंतकाल हो गया और उसको तो बहुत अरसा बीता। तो एक गमगीन सी आवाज आई, वही बादशाह की मिट्टी में हूं, उसी अल्लाह, बादशाह की मिट्टी में हूं। तो दोनों हैरान हो गए, ये मिट्टी उस बादशाह की कैसे हो सकती है? तो कहा, जैसे तुम माल और दुनिया के अंदर फरेबता होकर अल्लाह को भूल गए, वो बादशाह भी दौलत को पाकर, इज्जत को पाकर, शोहरत को पाकर, माल को पाकर अल्लाह को भूल गया था, वो जुल्म करने लगा। याद रखना, कुफ्र करने वाले को मोहलत मिल सकती है, जुल्म करने वाले को कभी मोहलत नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, दुनिया को बता दो, कुफ्र वालों की हुकूमतें तो दिनों तक चलती है, मगर जुल्म वालों की हुकूमतें बहुत दिन तक नहीं चला करती। बेशक बेशक, अगर कोई हाकिम है अपने घर में बीवी का और वो बीवी पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द उसका मजा चखेगा। वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। वो पड़ोसियों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा।
اب سنو اور غور سے سنو، جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا، جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر! بے شک اندازہ فرمائیں۔ آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، بے شک جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے، تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے۔ یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا۔ لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا، اپنے جی آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یاد رکھنا، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا، اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان تو وہ بادشاہ کی مٹی، بکھری ہوئی مٹی سے، اس کٹورے سے، ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں۔ کیسے؟ کہ اللہ کو وہ بھول گیا، اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی، وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا؟ اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے، اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے۔ اللہ کو بھولنے والوں، اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے جی ہیں، جی گندگی کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، بکریاں لیٹ کر سکتی ہے، کتے پیشاب کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، تھوڑا تصور میں لاؤ، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ، کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ، بہنوں کا حق دبانے والوں، ذرا تصور میں لاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں۔ مرنا تو ہے، جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے کیا ہوگا؟ جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ممکن ہے وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کی شان غیرت یہ ہے، اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے، اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ بے شک ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں۔ فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعم باور کو یاد تھا، ہے نا؟ بلعم اس کا نام تھا۔ بے شک بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا۔ دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی، دنیا کے مال کی وجہ سے۔ یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے جی جی تو نبی ہے، کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا، جی بے شک بے شک اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے
فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے۔ جب بے نبی شک کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو۔ جی بے شک اندازہ فرمائے، اس لیے اس کا انجام کیا ہوا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو، سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر، اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی بے شک اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے بے شک نزدیک۔ بے شک بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے، اگر کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صرف وہ نعرہ اللہ کے رسالت۔ نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم سبحان اللہ۔ انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے، پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے، مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے، مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر تصور کرو، میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے، تھوڑا احساس کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر کے مرے، مٹی مٹی میں مل گئی، اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں، سور پیشاب کر رہا ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہے، انسان پاخانہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی محنت کرتے ہو، جسم کو اتنا سنوارتے ہو، جسم کو اتنا بچاتے ہو، ایک دن یہ جسم مر جائے گا۔ ذرا تصور کرو، پاپ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پڑنے تو ہے نا، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ کبھی سوچا اللہ اللہ مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے، چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلاء میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کی تاریکی ہوگی، اللہ اکبر، قبر کا اندھیرا ہوگا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اس وقت کتنے غم ہوں گے، اتنے دکھ ہوں گے۔ یاد رکھنا، اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا، شیخ صاحب ہونا، مرزا صاحب ہونا، فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا، نہ خطے کام آئیں گے، نہ قبیلے کام آئیں گے، نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی۔ ہائے کیا بے کسی ہوگی، ہائے کیا بے بسی ہوگی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے، کاش کوئی عبرت حاصل کر لے، کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، زیورات کی دیوانی میری بہن، سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن، ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن، گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن، ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے، ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ بتاؤ اے میری قوم کی بہن، بتاؤ۔ اللہ اکبر، تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے، روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ، میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا۔ میری بہن، تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی۔ آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی۔ تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے، جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، عورتیں نہیں کرتی، انہیں زیور چاہیے، انہیں فلم چاہیے، انہیں سیریل چاہیے۔ دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے، ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے۔ اے میری بہن، اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی،
وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی. میری بہن سوچ تو صحیح, جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے, جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارائیں زنا کرتی ہے, اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا. نہیں نہیں میری بہن, یاد رکھو, دنیا 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 میں گم رہنے والوں, میرے اللہ کا اعلان ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں گم نہ ہو جانا. عبرت کے لیے سن لو, جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا, بال بال موتی پروئے جاتے تھے, آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, مہینہ مہینہ بھر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں. اللہ آپ بتائیں, یا رسول آپ بتائیں. اس لیے یاد رکھو, دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. بات بے مکمل شک، کر بے رہا ہوں. اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے کٹورے سے آواز آئی, میری مٹی نیچے سے اوپر ہوئی, لوگوں نے اللہ۔ پیشاب کیا, پاخانے کیے. پھر کیا ہوا, ایک کمہار اس مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کر لے گیا. ایک کمہار مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, گلایا, غلاظت ملائی, اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا, اور کٹورا بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی شان دے. آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی کیا انجام ہے, مغروروں کا, خدا کے نافرمانوں کا, خدا کے سرکشوں کا, بے شک۔ خدا کے باغیوں کا کیا انجام ہے. اللہ اکبر. تو میری مٹی کو اٹھا کر کے کٹورا بنایا, کٹورے کو آگ میں تپایا گیا, اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا. کس کو؟ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو. گھمنڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, خدا کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. وہ بازار میں بیچی گئی. اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے. اچانک ایک کنیز نے پیر مارا, اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورا جو میری مٹی سے بنا تھا. ہائے ہائے. اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لا کر کے یہاں پھینک دیا گیا, اور پھر اس سے آواز آئی, اللہ کے بندو, میں اتنی بڑی سلطنت پہ باغی ہو گیا تھا, تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو, چھوڑو. جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی, میرا حال دیکھو, میرا انجام دیکھو. ایک بار مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورا لایا گیا. خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو پڑے. کسی نے کہا, امیر المومنین آپ خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو رہے ہیں. فرمایا, کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی, تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے. میرے بھائیوں, حیات کو غنیمت جانو. موت سے پہلے ایک ضابطہ پیش کر دوں. ہم لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھتے, ایک ایک 2 گھنٹہ لگ جاتا. دیکھیے واٹس ایپ یوز کیجئے, میں منع نہیں کرتا,